السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں جہاں پہ بہت سی عبادات ہم سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایگزاسٹ کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ عمل وہ ہے دعا کرنا۔ یعنی رمضان مبارک کے اس مہینے میں اور ان مبارک ساعتوں میں اور گھڑیوں کے اندر ایک بندے کے لیے ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں، اور خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے اس میں کثرت سے ہم دعا کریں۔ قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ روزے کا ذکر کرتے ہیں، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ جو مشہور آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ رمضان کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کا اس کے ساتھ تعلق ذکر کرتے ہیں، اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو بھی پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے، جس حالت میں بھی پکارتا ہے، جیسے بھی پکارتا ہے، اور جس زبان میں پکارتا ہے، آہستہ پکارتا ہے، اونچا پکارتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں اور اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اب میری ہی بات مانو اور میرے اوپر ایمان لے کے آؤ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، یا اس طریقے سے رشد و ہدایت پہ چلنے والے ہو جاؤ۔ تو اب دعا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ عمل ہے، اور دعا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ احادیث میں دعا کی فضیلت بہت زیادہ مینشنڈ ہے، آپ نے بہت سی حدیثیں سنی تھی، جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا محض ہے، اور اس طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو معزز عبادت ہے وہ دعا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے نماز کو اٹسیلف دعا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، صلاح کا مطلب ہی دعا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے باقاعدہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اگر اللہ سے دعا نہ مانگی جائے، یعنی وہ بندہ جو دعا نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یا پھر وہ کبھی بھی اس نے دعا کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں، اللہ سے سوال نہیں کرتا یا اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں تو خاص طور پہ اس کی امپورٹنس مزید بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتے، جو کہ ہے دعوت المستجابہ۔ وہ کون سی ہے دعوت؟ یعنی دعا جو ہے جس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پورا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ پہلی کیا ہے؟ دعوت الصائم، جس میں روزے دار کی دعا ہے، دوسری وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ہے، اور تیسری وہ دعوت المسافر، اور اس طریقے سے سفر کرنے والے کی دعا۔ تو کئی دفعہ آپ سفر کر رہے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، اگر روزے کی حالت میں انسان نے یعنی روزہ رکھا ہو، خاص طور پہ اگر وہ سفر انسان کے لیے مشکل نہ ہو، تو انسان، علماء نے کہا اس کی اجازت ہے وہ روزے کی حالت میں، یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا، تو اس موقع پہ 2 چیزیں اکٹھی ہوئی تھی، انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اینی ویز، اب میں آپ کے سامنے کچھ دعا کے آداب رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اوبیسلی دعا تو ہم نے کرنی ہے، لیکن وہ کیا آداب ہیں، مینرز ہیں، کہ جن کو ہمیں انشور کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے۔ تو پہلی چیز، جو پہلی کنڈیشن ہے دعا، یا اس کو ادب کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اخلاص۔ یعنی اخلاص تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کیونکہ یہ عبادت کا عمل ہے، اور عبادت وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر اس عبادت کے اندر اور لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے، یا اور لوگوں سے بھی مانگنا شروع کر دیا جائے، یا اور لوگوں کے واسطے وسیلے بھی دینا شروع کر دیے جائیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو چاہیے کہ صرف ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اخلاص کے ساتھ مانگے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نیک اللہ تعالیٰ کو جو پیارے نام ہیں، جو پیارے خوبصورت نام ہیں، ان کا وسیلہ دے اور ان کا واسطہ دے۔ قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے نام لیں، اور بہت آئیڈیل ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ مثال تو آپ رزق مانگ رہے ہیں تو اللہ سے یا رزاق کہہ کے مانگیں، ٹھیک ہے۔ آپ برکت مانگ رہے ہیں، یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا اس کو مینشن کریں، ٹھیک ہے نا۔ صبر مانگ رہے ہیں تو اس سے متعلق تیسرا ادب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو دعا کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرے، یعنی آغاز کرنا ہے آپ نے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کیا کیا کہ نماز پڑھی، اور نماز کے دوران یہ دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جلد بازی سے کام لیا، تو تم بھی جب بھی نماز پڑھو، تشہد کے لیے بیٹھو، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اور اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تم کیا کرو، پھر تم اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یعنی مثال کے طور پہ جب انسان دعا تشہد میں بیٹھتا ہے تو التحیات للہ والصلوات، تو یہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد کہ اللہم صلی علی درود ابراہیم، یہ درود ہے، اور اس کے بعد انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی انسان ویسے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو انسان کو چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد پھر کیا کرے، جو اس کے دل میں امنگ ہے، جو بھی چیز وہ مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہ تیسرا اور چوتھا ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ جب انسان دعا کرے تو انسان قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے۔ تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کے دعا کرے، یعنی یہ ایک مینرز میں سے، آداب میں سے۔ اوبیسلی کئی دفعہ انسان کو قبلے کا نہیں پتا ہوتا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر پتہ چل گیا ہے اور انسان کے لیے ممکن ہے تو انسان کیا کرے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، جیسے کہ صحیح مسلم کے حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے، انسان ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا یعنی یہ بھی مسنون عمل ہے کہ انسان ایسی دعا کرے۔ ویسے تو انسان دل میں بھی کر سکتا ہے، لیکن آئیڈیل یہ ہے، ادب یہ ہے، مینر یہ ہے کہ انسان کیا کرے، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیات، ان اللہ حیی کریم، اللہ بہت حیا والے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم والے ہیں، سخی بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اوبیسلی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یستحی، ان کو شرم آتی ہے کہ جب ان کا بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ ان دونوں ہاتھوں کو وہ واپس خالی ہاتھ اٹھا دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اللہ سے مانگنے کے لیے جو ہے وہ کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کے اندر مسنون عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے کہ ان ہاتھوں کو اس طرح ہتھیلیوں کو اٹھائے اور انسان اپنے چہرے سے اوپر نہ لے کے جائے، بلکہ اس کو چہرے سے نیچے رکھے، یہ مسنون عمل ہے۔ اسی طریقے سے میں مختصراً جلدی بتا رہا ہوں تاکہ بات ہو، اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل اور ایویڈنسز وہ ایک الگ موجود ہیں، وہ آپ انشاءاللہ آپ کو بڑے آرام سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ ساتویں چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی انسان مانگے، بلکہ تو انسان کو قبولیت کا مکمل یقین ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، یہ عزم اور یہ دل سے مانگنا یہ بہت ضروری ہے نا، وہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ سفر ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دل سے مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو تو اس یقین اور سرٹنٹی کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیں گے، اللہ مجھے رسپونڈ کریں گے، تو اس یقین کے ساتھ انسان دعا مانگے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ انسان کثرت سے دعا کرے، یعنی گیو اپ نہ کرے، بار بار کرے، بار بار کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ جلد بازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جلد بازی کی، کس بات پہ؟ کہ اس نے دعا کرنا بند کر دی یہ کہہ کر کہ میں نے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ تو کثرت سے دعا مانگنا، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، گڑ گڑائے میرے سامنے، جس طرح کہتے ہیں نا بچوں کی طرح انسان جو ہے نا جس طرح پیچھے پڑ جانا، اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں نا، تو اس کو کنسسٹنٹلی زیادہ سے زیادہ مانگنا، اور اس میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، تو جو ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو مانگیں، تو کثرت سے دعا کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے نا وہ جب مانگے تو انسان کا جو انداز ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نا گزارشانہ انداز نہ ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی بندہ اللہ کو فورس نہیں کر سکتا، آپ سے فرمایا۔ تو ادھر ورڈ انسان دعا مانگ رہا ہے تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تو چاہتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، آپ واقعی کہیں کہ اللہ مجھے آپ سے یہ لینا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ جواب کی بھی امید ہے، لیکن انداز بھی آپ کا کیا ہونا چاہیے، وہ پختہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ کی یہ قسم کی جسے کہتے ہیں نا ایک تڑپ ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اب جری ہو جائے، انسان جو ہے نا وہ بد زبان ہو جائے یا بد اخلاق ہو جائے، ظاہر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے، یعنی جہاں پہ آپ سرٹن ہے، جہاں پہ آپ کا انداز یہ کہ نہیں اللہ مجھے آپ سے چاہیے، وہاں پہ انتہائی عاجزی اور انکساری بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اور خفیہ اکیلے میں۔ اسی طریقے سے اور بھی ایک اور اس سے متعلق وہ چیز ہے جو کہ 11ویں نمبر پہ وہ ہے کہ انسان 3 بار دعا کرے، یعنی کئی دفعہ ایمفیسس کے لیے 3 دفعہ دعا کرنا وہ بھی ضروری، وہ بھی پسندیدہ مسنون عمل ہے، یعنی ادب رہے، یعنی انسان ایک دفعہ کہے، پھر دوسری دفعہ کہے، تیسری دفعہ کہے، اور آپ نے دیکھا ہو کئی دفعہ علماء یہ کام کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک دعا کو 3 دفعہ کہا جاتا ہے، تو آئیڈیل یہ ہے کہ انسان 3 دفعہ کہے، لیکن ایک دفعہ بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہو ادب یہ ہے کہ انسان جو بھی چیز مانگ رہا ہے، خاص طور پہ جس چیز جو اس سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ کہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ادب ہے کہ انسان حلال کھانے پینے کا اہتمام کرے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہے تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ حدیث لمبی ہے، اس کے میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی دعاؤں کو خفیہ رکھے، پبلک میں اوپن اونچی آواز میں دعا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں خفیہ اکیلے میں
انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں. ہاں اجتماعی دعا کروائی جا سکتی ہے لیکن وہ اوبیسلی انسان کو زیادہ ٹائم دعا میں اکیلے میں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ انسان اکیلے میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن انسان کا بلڈ ہوتا ہے, اور اس کو خفیہ رکھے آہستہ آواز میں اور عارضی اور انکساری کے ساتھ, لیکن انتہائی یقین اور انسان کا انداز جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. تو یہ آداب انشاءاللہ اگر آپ رکھیں گے, 13 آداب علماء نے ذکر کیے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا, منظور فرمائے گا. اور خاص طور پہ ان گھڑیوں کے اندر مجھے اپنے بھائی کو بھی, اور اس طریقے سے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں اب نہیں کھولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.